السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے شب قدر کے فضائل و مسائل. شب قدر یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے شب قدر میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے اور 4 میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے جو سال بھر کے فیصلے ہیں وہ بھی اسی رات میں کیے جاتے ہیں. آئیے کچھ باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے اور سماعت فرما لیتے ہیں. لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2014 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے گا، عبادت کرے گا، اس کے اگلے تمام گناہ جو چھوٹے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. معلوم یہ چلا کہ لیلۃ القدر میں عبادت، لیلۃ القدر میں ہماری نمازیں یہ ہمارے اگلے آنے والے چھوٹے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہیں. لیکن ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں، شب قدر میں جاگتے ہیں، لیکن ان کا جاگنا صرف جاگنا ہوتا ہے، نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، وہ صرف چائے پیتے رہتے ہیں. کھجور، یہ بھی کوئی جاگنا ہوا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، شب قدر کی اہمیت کو سمجھیے، لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1644 حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا لو یہ مہینہ آ گیا، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا یعنی رات میں عبادت کرنے سے محروم رہا وہ ہر طریقے کی خیر سے، بھلائی سے محروم رہا. ولا یحرم خیرها الا محروم، اور جو واقعی میں محروم رہا وہ اس کی بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو محروم ہو.
تو معلوم یہ چلا کہ جو اس رات میں عبادت نہ کر پائیں، اپنے رب کو راضی نہ کر پائیں، ان کا رات جاگنا بیکار ہے، وہ اس رات کی بھلائی سے محروم رہے ہیں۔ آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شب قدر میں جاگتے تو ہیں، لیکن ان کا جاگنا صرف جاگنا ہے۔ کوئی آپ دیکھیے فون چلا رہا ہے، کوئی آپ دیکھیے یوٹیوب چلا رہا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، تو ان کا جاگنا صرف رت جگا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1690، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ روزے سے ہیں لیکن گالی دے رہے ہیں، روزے سے ہیں گانا سن رہے ہیں، روزے سے ہیں اپنی نگاہوں کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، تو ان کے روزے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا روزہ ہے ہی نہیں، الا الجوع، وہ تو بس بھوک ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، اور بہت سی رات میں قیام کرنے والے، رات میں جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، وہ صرف جاگ رہے ہیں، رت جگا ان کا چل رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ دعا کر رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو ایسی رات سے بھی کیا فائدہ ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، شب قدر کی رات بہت قدر کی رات ہے، تو شب قدر کو آپ غنیمت جانیں، اللہ سے گلگلائیں، روئیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسری بات، شب قدر کی تاریخ کیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو کب حاصل ہوگی؟ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2017 حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے عشرے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آپ 21ویں، 23ویں، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہوگی، شب قدر ہوگی۔ اور ہر سال شب قدر کی رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 ہوتی ہے، کبھی 23 ہوتی ہے، کبھی 25 ہوتی ہے، کبھی 27 اور کبھی 29، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوگی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ان 5 راتوں میں جگنے کا اہتمام کریں اور قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، دعائیں کریں۔ تو یہ شب قدر آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ کیا شب قدر میں کوئی خاص دعا ہے پڑھنے کے لیے؟ جی ہاں، شب قدر میں خاص دعا ہے پڑھنے کے لیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3513، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اگر میں یہ جان جاؤں تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پیاری بیوی، اگر تجھے شب قدر کا علم ہو جائے، اے میری بیوی اگر تو لیلۃ القدر جان جائے تو اس میں یہ دعا پڑھنا، کون سی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں آپ لوگ جو دعا پڑھتے ہیں وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، اور ایک روایت میں کریم کا اضافہ ہے جو میں نے ترمذی کی 3513 کی حدیث پڑھی ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو دونوں دعا پڑھیں، اگر آپ کو صرف وہی یاد ہے اللہم انک عفو تحب العفو تو وہی پڑھیں، اور اگر چاہیں تو یہ بھی دعا یاد کر لیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آخری چیز، کیا شب قدر کی کوئی علامت ہے؟ کہ لیلۃ القدر کی کوئی علامت ہے جس سے ہمیں تھوڑا سا علم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، وہ میں آپ کو سرسری طور پہ جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو صبح ہوگی اور اس کا جو سورج نکلے گا، تو اس کی سورج میں اور اس کی جو شعاعیں ہوں گی، جو کرنیں ہوں گی، اس میں بہت تیز دھار نہیں ہوگی، اس میں بہت سختی نہیں ہوگی،
سورج نکلتا ہے تو اس کی جو شعاع ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، اس کے اندر تیز دھار ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، لیکن جو لیلۃ القدر کی صبح ہوگی اور اس میں جو سورج نکلے گا تو اس میں سختی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو رات لیلۃ القدر ہے اس میں بارش بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے جو رات لیلۃ القدر ہے اس میں روشنی بہت زیادہ ہوگی، اسی طریقے سے جو رات لیلۃ القدر ہے اس رات میں بہت اچھا لگے گا، جب عبادت کرے گا بندہ تو مزہ آئے گا۔ اسی طریقے سے اس رات میں ہوا برابر ہوگی، نہ تو سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، نہ ٹھنڈی زیادہ ہوگی نہ موسم گرم ہوگا، گلابی موسم ہوگا، بیچ کا موسم ہوگا۔ اسی طریقے سے اس رات میں آندھی طوفان نہیں آئے گا، اسی طریقے سے اس رات میں ستارے آسمان سے ٹوٹ کر کے نہیں گریں گے، اور اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا جو چاند ہوگا، شب قدر کا جو چاند ہوگا وہ چاند ایک تھالی کی طرح ہوگا، مثل تشتری ہوگا، پلیٹ کی طرح ہوگا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی کچھ علامت ہیں، شب قدر کی علامت ہیں۔ اب میں کچھ علامتیں وہ ذکر کر دوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان بہت مشہور ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلط نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کتے نہیں بھونکتے ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، ایسا کسی حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس رات تمام درخت سجدہ کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ اس رات کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات اندھیرے مقام پر زبردست روشنی نظر آتی ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جو نشانیاں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ جو صبح کا سورج ہوگا اس کی سورج کی شعاع میں تیز دھار اور سختی نہیں ہوگی، اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے، اس رات روشنی بہت زیادہ ہوگی، اسی طریقے سے اس رات میں عبادت کرنے میں بہت اچھا لگے گا اور موسم برابر ہوگا، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، نہ آندھی ہوگا نہ طوفان ہوگا، اسی طریقے سے ستارے آسمان سے نہیں گریں گے اور چاند ایک پلیٹ کی طرح چمک رہا ہوگا، ایک تھالی کی طرح، ایک تشتری کی طرح ہوگا۔ تو یہ لیلۃ القدر اور شب قدر کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اس کے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔